بانی پی ٹی آئی نے بھی 9 مئی کے واقعات کی مذمت کر دی. کور کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیے کی تائید. سانحہ 9 مئی کے ملزمان کو کڑی سزا دینے کی حمایت. اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نہ میں فوج کے خلاف ہوں نہ میری پارٹی. سی سی ٹی وی فوٹیجز کے ذریعے ملوث لوگوں کا تعین کیا جائے. 9 مئی واقعے پر ابھی تک جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنایا گیا؟ بولے کہ جنرل باجوہ نے مجھے کہا کہ اچھے بن جاؤ، مجھے جتنی دیر جیل میں رکھنا ہے رکھ لیں، اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. بانی پی ٹی آئی انتخابات کو بھی دھاندلی زدہ قرار دے دیا. کہا کہ 9 مئی کا بیانیہ 8 فروری کو فیل ہو گیا. انتخابات میں جیتنے والوں کو بھی پتہ ہے کہ دھاندلی ہوئی. انتخابات میں پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہ دے کر جمہوریت کی نفی کی گئی. ذوالفقار بھٹو کو فیئر ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا. لاہور ہائی کورٹ نے ٹرائل کے دوران بنیادی حقوق کو نظر انداز کیا. سپریم کورٹ نے ذوالفقار بھٹو ریفرنس پر متفقہ رائے دے دی. چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 9 رکنی لارجر بینچ نے بھٹو صدارتی ریفرنس پر رائے دی. عدالت نے قرار دیا جب تک غلطیاں تسلیم نہیں کریں گے خود کو درست نہیں کر سکتے. عدلیہ میں خود احتسابی ہونی چاہیے. ججز قانون کے مطابق فیصلے کریں. ماضی کی غلطیوں کے ازالے کے بغیر درست سمت میں نہیں جا سکتے. تاریخ میں ایسے متعدد مقدمات ہیں جن میں درست فیصلے نہیں ہوئے. صدر مملکت نے ریفرنس بھیجا جسے کبھی واپس نہیں لیا گیا. سپریم کورٹ بعد میں وجوہات جاری کرے گی. بلاول بھٹو سپریم کورٹ میں عدالتی رائے سن کر آبدیدہ. آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک تاریخی فیصلہ سنا دیا ہے. عدالت نے یہ بات مانا ہے کہ قائد عوام کو فیئر ٹرائل نہیں ملا اور اپنے ابتدائی کلمات میں جوڈیشری نے یہ واضح کہا کہ ہمیں اپنے ماضی کے غلطیوں کو درست کرنے کے لیے یہ فیصلہ سنا رہے ہیں. سپریم کورٹ نے تسلیم کیا کہ بھٹو شہید کو فیئر ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا. عدالت عظمیٰ نے تاریخی فیصلہ دیا ہے. بلاول بھٹو کا فیصلے کے بعد رد عمل. چیئرمین پیپلز پارٹی شہید نانا کو انصاف ملنے پر جذباتی آواز بھر آئی. میڈیا سے گفتگو میں بولے کہ عدالت نے واضح کہا کہ عدالتی تاریخ کو درست کر رہے ہیں. 44 سال بعد عدالت اپنی غلطی کا ازالہ کر رہی ہے. امید ہے فیصلے کے بعد ہمارا نظام درست سمت میں چلنا شروع ہو جائے گا. وزیر اعظم کی سپریم کورٹ کی رائے پر بلاول بھٹو اور آصف زرداری کو مبارکباد. شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ عدالت سے ہونے والی زیادتی کو عدالت کا درست کرنا مثبت پیش رفت ہے. سنگین غلطی کے اعتراف سے نئی تاریخ نئی روایت قائم ہونی ہے. ادھر پی ٹی آئی نے رد عمل میں کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو فیئر ٹرائل نہیں ملا. سپریم کورٹ کو اس حقیقت تک پہنچنے میں 50 سال لگ گئے. کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں یا اٹھاتی ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا. اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے. آمین. پنجاب کی نئی کابینہ نے حلف اٹھا لیا. ابتدائی مرحلے میں 18 رکنی کابینہ نے حلف اٹھایا. گورنر ہاؤس میں تقریب حلف برداری. گورنر بلیغ الرحمان نئے وزراء سے حلف لے رہے تھے. مریم اورنگزیب نے بطور سینئر وزیر حلف اٹھایا. عظمہ بخاری، خواجہ عمران نذیر، سلمان رفیق، میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان، فیصل ایوب کھوکھر، شیر علی گورچانی، بلال یاسین نے بھی حلف اٹھایا. کاف لیگ اور آئی پی پی سے بھی اراکین اسمبلی کابینہ میں شامل. امید ہے انشاءاللہ. اور کیبنٹ میں بھی ہم نے بڑے اہل لوگ لیے ہیں، ینگ لوگ لیے ہیں اور فورن کوالیفائڈ لوگ لیے ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ لیے ہیں ماشاءاللہ. کچھ ایکسپیرینس لوگ بھی ہیں اور انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا. خدمت کریں گے دل سے عوام کی.
اپنی کابینہ میں قابل، فوراً کوالیفائڈ اور تجربہ کار لوگ شامل کیے، دل سے عوام کی خدمت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی گورنر ہاؤس میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو، کہا کہ پنجاب میں بیرونی سرمایہ کاری کے لیے حکمت عملی بنا رہی ہیں، بیرونی سرمایہ کاروں کو ایک چھت تلے تمام سہولیات دیں گے، ٹیکس فری زون بنایا جائے گا، سرمایہ کاروں کے لیے پنجاب کو معاشی مرکز بنائیں گے۔ استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے۔ خیبر پختونخوا کی 15 رکنی کابینہ نے بھی حلف اٹھا لیا، تقریب حلف برداری گورنر ہاؤس میں ہوئی۔ گورنر حاجی غلام علی نے حلف لیا، ارشد ایوب، شکیل احمد، فضل حکیم، محمد عدنان قادری، عاقب اللہ خان، محمد سجاد، مینا خان، فضل شکور، نذیر احمد عباسی کابینہ میں شامل، پختون یار، آفتاب عالم، خلیق الرحمان، قاسم علی شاہ، فیصل ترقی اور ظاہر شاہ بھی کابینہ کا حصہ۔ 5 مشیر، فخر جہان، مزمل اسلم، محمد علی سیف، مشال اعظم، زاہد چند زیب بھی کابینہ میں شامل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی ملاقات، منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی، نیک خواہشات کا اظہار، ملاقات میں پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور اور سیکیورٹی سے متعلق امور پر بات چیت، قومی سلامتی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کا دورہ، آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل عاصم منیر نے حیدر ٹینک پروجیکٹ کی رول آؤٹ تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی، چینی سفیر، چینی کمپنی اور پاک فوج کے حکام کی بھی شرکت۔ آرمی چیف نے ہیوی انڈسٹریل کمپلیکس کے اندر دیگر مینوفیکچرنگ سہولیات کا بھی دورہ کیا۔ آرمی چیف نے تکنیکی سنگ میل کی کامیابی میں افسران اور افرادی قوت کے عزم کو سراہا۔ ایوان نہیں میدان، مولانا فضل الرحمان انتخابات میں مبینہ دھاندلی سے متعلق اپنے موقف پر ڈٹ گئے۔ لاہور میں وکلاء سے خطاب، کہا کہ دھاندلی زدہ انتخابات تسلیم نہ کرنا میری گھٹی میں شامل ہے۔ 2018 کا جواب نہ دینے والے 2024 کا مزہ چکھ رہے ہیں۔ بدقسمتی سے ملک میں آئین بھی محفوظ نہیں رہا، ہمیں ریاست کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ملک کا متفقہ آئین ملی نصاب کی اہمیت رکھتا ہے، آئین میں ساکے ملی ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ بھٹو پہلے صدارتی نظام کے حامی تھے، پھر پارلیمانی نظام پر آمادہ ہو گئے۔ طوفانی بارشی ریلا آیا، اس نے سب سے زیادہ تباہی صوبہ کے میں کی۔ 40 لوگ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے اور 27 ان میں بچے شامل، ان کی ماؤں کی گودیں وہ اجڑ گئیں۔ تو میں آپ کو کلیئر کرنے آیا ہوں کہ یہاں پر میں اپنا بطور ایک مسلمان فرض ادا کرنا ہے، بطور ایک پاکستانی اپنا فرض ادا کرنا ہے، اور جو ذمہ داری جو میری ہے اس کو میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر اس کو ادا کرنا ہے۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں اور برف باری سے زیادہ نقصان ہوا، 40 لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ صوبائی حکومت سے مل کر مدد کے لیے جو کر سکتے ہیں کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پشاور میں متاثرین میں چیکس تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب، کہا کہ جو ذمہ داری ملی ہے اللہ کو گواہ بنا کر ادا کرنے آیا ہوں۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ 7 ملکوں میں شامل ہے، صوبائی حکومت کو شاباش دیتا ہوں۔ پی ڈی ایم میں سیاسی سول مخیر افراد نے بھی ذمہ داریوں میں حصہ ڈالا۔ وزیر اعظم کا جاں بحق افراد کے خاندان کے لیے 20 لاکھ، زخمیوں کے لیے 5 لاکھ روپے امداد کا اعلان۔ خیبر پختونخوا حکومت کی مرکز سے محاذرائی شروع، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پر وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ پشاور پر استقبال کے لیے آئے، ناملاقات کی۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی اور مسلم لیگ نون کی صوبائی قیادت نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم اور گورنر کے پی کے کی ملاقات، لیگی رہنما اور چیئرمین این ڈی ایم اے بھی ملاقات میں شریک تھے۔
वफाकी काबीना में कौन कौन वजीर होगा, मुशावरत जारी। मोहम्मद औरंगजेब वजारत खजाना के लिए फेवरेट, इसहाक डार और मुसद्दिक मलिक भी वजीर खजाना की दौड़ में शामिल। ख्वाजा आसिफ को वजीर खारजा, एहसन इकबाल को मनसूबाबंदी और अता तारड़ को वजीर इत्तलात बनाए जाने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा से सरदार यूसुफ अमीर मकाम, बलूचिस्तान से जाम कमाल वजीर होंगे। अनुशा रहमान वजीर, खुरम दस्तगीर को मुशीर बनाया जा सकता है। काफ लीग, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और IPP का कौन कौन सा रहनुमा काबीना का हिस्सा बनेगा, हतमी मंजूरी नून लीगी कायद नवाज शरीफ देंगे। तहरीक इंसाफ ने उमर अयूब को कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया, मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने से रोक दिया। अदालत ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल बेंच ने केस की समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने दूसरी जमात को लौट की गई सीटों पर हल्फ रोकने की इस्तदा की थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने दरख्वास्त में मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज किया था। तहरीक इंसाफ ने उमर अयूब को कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। बैरिस्टर गौहर अली खान के मुताबिक बानी PTI की हिदायत पर उमर अयूब को ऐवान में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नामजद किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तहरीक इंसाफ का फॉर्म 45 के हवाले से तमाम सबूत, इलेक्शन कमीशन में ले जाने का ऐलान, इलेक्शन में रिगिंग के बाद नताइज को तब्दील करना। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों का केस, एंटी करप्शन अदालत ने चौधरी परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी समेत मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अदालत ने हमें सुनने से पहले ही हुक्म सुना दिया, पहले हमारी दरख्वास्त पर फैसला किया जाए। अदालत फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म वापस ले, हमें दस्तावेजात भी नहीं मिली। वकील परवेज इलाही का मौक़िफ़, अदालत की तमाम दस्तावेजात की नकूल फराहम करने की यकीन दहानी। अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि PTI के उम्मीदवारों को टेम्परिंग करके हरवाया गया। NH-64 में कैसरा इलाही ने सालिक हुसैन को 1,31,000 से ज्यादा वोटों की लीड से हराया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी फॉर्म 45 पर टेम्परिंग तशवीशनाक है। चेयरमैन PTI वाहिद शख्स हैं जो मुल्क को लीड कर सकते हैं। हुसैन नवाज और हसन नवाज का वतन वापसी का फैसला, एवन फील्ड रेफरेंस में वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की दरखास्त दायर कर दी। एहतसाब अदालत ने तफ्तीशी अफसर को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया। 3.25 करोड़ पंजाब के लोग बनते हैं जिनको ये उनका हक उनकी दहलीज पर मिलने जा रहा है इंशाल्लाह ताला। एक हैम्पर के अंदर 10 किलो आटा है, 2 किलो चीनी है, सब A कैटेगरी है, उसमें हमने B कैटेगरी या C कैटेगरी नहीं डाला। हमने सोर्स पे लोगों को बिठाया है, एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं और दूसरा पंजाब फूड अथॉरिटी है। उनको हमने आटे की मिलों पे बिठाया है, जो वहाँ पर पैकिंग हो रही है तो वो बैठे हुए हैं, वो क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं। कोई प्राइस कंट्रोल का फुल फ्लेज डिपार्टमेंट नहीं है। पंजाब में 3.25 करोड़ अफराद को रमजान निगहबान पैकेज मिलेगा। एक बैग में 10 किलो आटा, 2 किलो चीनी, 2 किलो घी और 2 किलो चावल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं कि गरीब का हक तकलीफ उठाए बगैर घर की दहलीज तक पहुंचाएंगे। रमजान पैकेज में खुर्द-बुर्द करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। प्राइस कंट्रोल करने का ठोस सिस्टम मौजूद नहीं। रमजान में कीमतें बढ़ाने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। वज़ीर आला ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों पर छापों का ऐलान कर दिया। गोदाम मालिकान को रजिस्टर होने की हिदायत। निगरान हुकूमतों का निज़ाम लपेट देना चाहिए। निगरान हुकूमतों का किरदार खत्म होना जरूरी है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का इजलास में इजहार ख्याल, कहते हैं कि आर्टिकल 62-63 को असल हालत में बहाल होना चाहिए। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां निगरान हुकूमतें अभी भी हैं। मुल्क में नैब के किरदार को भी बंद करना होगा। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस के ज़ेरे एहतमाम हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड्स 2024 का इनेकाद। सुपीरियर यूनिवर्सिटी में मुनक्किदा तकरीब में हेल्थ केयर सेक्टर के सुपर हीरोज़ को खिराज तहसीन पेश किया गया।
पामी प्लेटफॉर्म से शोबा हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन में बेहतरीन खदमात देने वालों को अवार्ड से नवाजा गया। तकरीब से खिताब में चेयरमैन पामी प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने कहा कि मेरे हीरो वो हैं जिन्होंने कोरोना में जान की परवाह नहीं की। इंसानियत की खिदमत पर हम सबको मेडिकल हेल्थ केयर पर फख्र है। दो रोज़ा तकरीब का मकसद मेडिकल एजुकेशन के मसाइल को दूर करने के रास्ते ढूंढना है। मेहमान खसूसी गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान में पब्लिक हेल्थ सेक्टर में बहुत मसाइल हैं, हमें शख्सियत की बजाय काम पर तवज्जो देनी चाहिए। जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। और शहनशाहे कॉमेडी अमानुल्लाह को मद्दाहों से बिछड़े 4 साल बीत गए। अमानुल्लाह को स्टेज ड्रामे की कामयाबी की जमानत समझा जाता था। शर्तिया मिट्ठे समेत दर्जनों स्टेज ड्रामों में यादगार किरदार निभाए। अमानुल्लाह को लगातार 860 दिन लाइव थिएटर पर परफॉर्मेंस देने का एजाज भी हासिल है। 1946 में पैदा होने वाले मज़ाहिया अदाकार 6 मार्च 2020 को अलालत के बाइस जहाने फानी से कूच कर गए।